جی ہاں، یہ پرسنالٹی کلٹ کا کراؤڈ جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. یہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ صرف خان صاحب کو کوئی جملہ کہہ کے خوش کر کے اپنی نوکری پکی رکھی جا سکتی ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لہذا پالیٹکس جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ انہوں نے کی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں میرے خیال سے بھٹی صاحب اور رومی صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جو سائلنٹ جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم، وہ معاف نہیں کرتا ہے اگر ان کے کام نہیں ہوتے. ایک دوسری بات بھٹی صاحب نے بہت اچھی کی کہ 9 مئی کا بوجھ جو ہے، میں تھوڑا سا بس ایک تھوڑا سا جملے کی اجازت دیجیے. 9 مئی کا بوجھ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر اٹھانا پڑے گا عمران خان صاحب کو. اس کا نقصان ہوگا ان کو الیکشن میں، لیکن پی ڈی ایم کا فائدہ ہے. یہ جو 9 مئی کا بوجھ خان صاحب پہ پڑے گا، یہ پی ڈی ایم کا بوجھ اتر رہا ہوگا، لہذا وہ کرائیں گے الیکشن. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے الیکشن نہ کرائے، تھوڑی سی تاخیر کرنے کی کوشش کی، جس طرح ہم سن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایمرجنسی لگے گی 6 مہینے کی، کوئی کہہ رہا ہے کچھ، اگر کی تو اس کا نقصان ہوگا پی ڈی ایم کو. یہ جس طرح کا ملبہ اس وقت پڑا ہوا ہے اس پارٹی کے اوپر، اس کا وہ بینیفٹ لینے کی کوشش کریں گے اور این وقت کے اوپر الیکشن کرا دیں گے. لکھ لیجئے میری بات آپ. ٹھیک ہے، چلے. اچھا بھٹی صاحب، ایک تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، پورا شعر ہے، ظاہر ہے آپ کے علم میں ہوگا. یہ جب آپ کو یاد ہوگا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں جب یہ فواد چودھری صاحب موجود تھے اور شکوہ بھی ان کی جانب سے کیا گیا تھا ٹکٹ نہ ملنے کے حوالے سے، اور کچھ لوگوں کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ ان کو ٹکٹس نہیں ملنے چاہیے تھے. اس وقت کیا کچھ لگ رہا تھا کہ آگے جا کے ایسی کوئی پوزیشن آ سکتی ہے، صورتحال آ سکتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اگر پارٹی کو خیر بات کہنا ہو؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پنجاب میں جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، پھر زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، تو یہ نقصان کس کو ہوگا؟ نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ نون لیگ کا ایک اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے. کون اس وقت گین کر رہا ہے پنجاب میں؟ دیکھیے بھائی جان، جو آپ نے ایک مصرع بولا وہ ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ 13 مہینے کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، اور بلا شبہ ہٹ بیانیہ تھا ان کے طور پہ. لیکن انہوں نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، 2 غلطیاں کر بیٹھے. ایک تو وہ نظام سے نکل گئے، مطلب قومی اسمبلی سے نکل گئے اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اپنی حکومتیں. اور دوسرا فوج سے لڑ پڑے، اور فوج سے ایسا لڑے کہ میر جعفر میر صادق بنا دیا. ان کے اقتدار میں آنے کی بہت بڑی وجہ، تو لہٰذا انہیں اور کچھ نہ کرتے تو وہ احسان فراموشی نہ کرتے، یا کم از کم یہ لڑائی نہ لڑتے. یہ لڑائی وہ پی ڈی ایم سے لڑتے تو کمال کر دیتے. پی ڈی ایم سے میچ وہ جیت چکے تھے، اور عمران خان صاحب کی زبان میں اس طرح کے 10 وکٹیں باقی تھی، 10 اوور باقی تھے اور 10 رنز چاہیے تھے. لیکن بس ایسا ہوا کہ وہ، اور پھر اوپر سے 9 مئی آ گیا. دوسری بات بھائی جان کہ یہ جو آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا یا باقیوں کا نام لیا، یہ سارے، یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ نیشنل جغرافک والی وہ فلم کے جو گدھیں اور چیلیں اور مردار کھانے والے لوگ، وہ ہے نا، ایک شعر ہے بخاری صاحب کی نظر ہے کہ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے جو کھینچ تان کے منظر پہ لائے جاتے ہیں. اور دوسرا جو آج یہ جو آج کل یہ جو بخاری صاحب نے جس کی طرف ذکر کیا، یہ جو انقلابی تھے عمران خان صاحب کی پارٹی میں، یہ جو جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، اور جنہوں نے کہا کہ وہ کیا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، اور جو ہاکس تھے اور جو لڑائیاں لڑ رہے تھے، جو چمک کی لڑائیوں میں عمران خان صاحب کو جنہوں نے انوالو کیا ہوا تھا، اور وہ پہلے دن پتلی گلی سے نکل گئے. تھوڑا سا سیک پڑا، تھوڑی سی لگی، بالکل پریشر تھا ان پہ، بالکل دباؤ تھا، بالکل سختی تھی. جب آپ امریکہ اور فوج سے جنگیں لڑیں گے تو سختی بھی ہوگی، دباؤ بھی ہوگا، پریشر بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں اور وہ جو ہزاروں لوگ جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں، وہ کیا کسی کے بچے نہیں ہیں؟ ان کی کوئی مائیں نہیں ہیں، ان کے کوئی باپ نہیں ہیں، ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ پریشانی میں نہیں ہیں. آپ تو خیر سے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں.
آپ نے 13 مہینے ان کو کہا کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں, ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کر رہے ہیں, فائن آپ کے ساتھ. لیکن جب وقت آیا تو آپ نے ان کو چھوڑ کے تو آپ سائڈ پہ ہو گئے, اور آپ جس قائد کے انڈر لگ رہے تھے اسی قائد کو, جو دکھ کی بات ہے تحریک انصاف کے, اب وہ لوگ خود سے عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں ہیں, خود سے ان کو ہٹانے کے چکر میں ہیں, خود سے نئی چیزوں سے آگے چکر میں ہیں, خود سے عہدے چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے. میں کس کس کا نام لوں, میں سارے میرے مشکل وقت ہوگا فواد بھائی پہ, ان کا شیری مزاری صاحبہ, ان کا ہمارا جو ارسطو تھا, افلاطون تھا, اسد عمر جو دوسرا بڑا ایک قاداور تھا, وہ پرویز خٹک صاحب, وہ اس سیف اللہ نیازی صاحب, وہ عامر کیانی صاحب. یہ مجھے خوشی ہوتی قسم سے کہ یہ اس دن عمران خان صاحب کے پاس استعفے رکھ کے بیٹھ جاتے کہ بھائی جان یہ میر جعفر میر صادق کی طرف مت نکلیں, یہ ہمارے سیاسی طور پر ہمارے ٹھیک میں نہیں. اگر آپ نے یہی لائن لینی ہے تو ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم پارٹی سے نکل رہے ہیں, میں مان جاتا کہ کمال کر دیا. آپ اس وقت ساتھ تھے, آپ اس وقت آپ نعرہ زن تھے, آپ اس وقت آپ نے اس جلسے کے ہر اٹھائے ہوئے تھے اور تھوڑا سا آیا غائب ہو گئے. اب ان کا دکھ یہ ہے جہانگیر ترین صاحب سے لے کر شیری مزاری صاحبہ اور اسد عمر تک کہ یہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے, ان کے پاس ووٹ بینک کوئی نہیں ہے, ان کو مدد ملے, اپنا ایک حلقہ جیتنے کے لیے ان کو مدد کی ضرورت ہے. یہ فارغ ہیں اوپر سے, یہ ششکی ہیں ٹی وی کے, یہ ششکی ہیں یہ اخباروں کے, یہ بس نام ہیں. اور دیکھیں میں اس کے ہمیشہ اس کے اگینسٹ ہوں, میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا یہ موروثی سیاست, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی. ہم لڑ رہے ہیں, ہاؤس آف شریف جو نون لیگ ہے, نون لیگ ہاؤس آف شریف ہے, نواز شریف کا ووٹ ہے, پیپلز پارٹی بھٹوز کا ووٹ ہے, مولانا جماعت علماء اسلام ہے اور جماعت اسلام مولانا ہے, اور تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہیں. ان کے پاس ووٹ کوئی نہیں ہے تو کونسلر نہیں جیت سکتے تھے. آپ نے کراچی میں دیکھا نہیں, کونسلر ہار گئے لوگ, کس طرح ہار گئے. تو آخری بات بھائی جان ایک ضرور کرنی ہے, وہ اگر آپ اجازت دے دیں 1 منٹ کے لیے, کہ اس وقت ہم تو لوگ مایوس ہیں, پریشان ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹی وی دیکھنا چھوڑ گئے ہیں, ہم میڈیا دیکھنا چھوڑ گئے, ہم یہ کیونکہ لوگ مہنگائی, بے روزگاری, غربت میں دب چکے ہیں بھائی جان. اتنے برے حالات ہیں. یہ جو ریاست بچانے آئے تھے نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم نے, گورنر شہباز پرفارمنس نے, بابائے معیشت اسحاق ڈار نے, ہم اس 14 مہینوں میں ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس وقت آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, نہیں کریں گے, آگے قسطیں کیسے دیں گے, دوست ممالک منہ نہیں لگا رہے, کمرشل ادارے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اور آئی ایم ایف آپ کے پاس آ نہیں رہا. I can handle IMF, I can don't dictate me. اور آگے رستہ کیا بچے گا اس کے اوپر آگے ذرا میں نقطہ نظر لوں گا. ذرا وہ والے سارے فارغ ہو گئے. پنجاب کے